السلام علیکم دوستو. وہ خبر آ گئی ہے جس پہ کافی لوگوں کی نظریں تھیں, انتظار تھا کہ پاکستان کا اسکواڈ کیوں نہیں اناؤنس ہو رہا, کیا وہ بھی بن رہا ہے یا ہلکی آنچ پہ بن رہا ہے یا اس پہ فرائی ہونا ہے یا کیا آئل ڈر رہا ہے. تو وہ آج تیار ہو گیا. اتوار کا ناشتہ پاکستان کے T20 اسکواڈ کے ساتھ ہوا ہے, اور وہ اسکواڈ کیا ہے وہ پہلے آپ کو بتاتا ہوں, پھر اس پہ ماہرانہ رائے رامس ریمپس دا کنگ کی آپ جانیں گے کہ ان کو کیسا لگتا ہے اسکواڈ, اور ان کے نزدیک یہ اسکواڈ کہاں تک پہنچے گا. تو سب سے پہلے سلمان علی آغا کپتان, جو اسکواڈ بتا دوں جلدی سے: ابرار احمد کنگ یعنی کہ بابر اعظم, فہیم اشرف, فخر زمان, خواجہ نافع گڈ انکلوژن, محمد نواز, سلمان علی مرزا, نسیم شاہ, صاحبزادہ فرحان, سائم ایوب, شاداب خان, شہین افریدی, ٹھلا یعنی کہ عثمان خان, اور عثمان طارق. میری نظر میں, لوگوں کی نظر میں ایک نام مسنگ ہے, وہ ہے حارث کا. میری نظر میں ایک نام مسنگ ہے, وہ ہے سفیان کا. ایک انتہائی زیادتی شدہ لڑکا, زیادتی شدہ کرکٹ کی سینس میں, کوئی اور نہ سمجھ لینا. سفیان مقیم کو اس اسکواڈ میں لازمی ہونا چاہیے تھا. رامس ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ السلام علیکم عاقب بھائی, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور یار اسکواڈ کی جہاں تک بات ہے, میں ایک چیز سے تو خوش ہوں, حارث رؤف نہیں ہے. جینوئن بات ہے, دل سے خوشی ہے یار. مطلب کہ آپ کے 5 ٹورنامنٹس کا اس نے بیڑا غرق کرایا, پھر وہ چاہے ایشیا کپ فائنل ہو, T20 ورلڈ کپ کا وہ US والا گیم جس میں اب تو بلکہ امریکہ کی ٹیم افسوس کرے گی کہ یار آپ حارث رؤف نہیں لا رہے, ہمارے جیتنے کے چانسز آپ نے کم کر دی ہیں. پاکستان نے بڑی گیم کھیلی ہے, دوسری ٹیموں کو بڑا ڈنٹ ڈالا ہے حارث کو نہ رکھ. میں وہی کہنے لگا تھا کہ یہ تو ڈینٹ کا بھی ڈینٹ ہو گیا, کیونکہ بڑے لوگ ایکسپیکٹ کرتے بھائی حارث آئے گا, لیکن آن اے سیریس نوٹ سفیان مقیم کو ہونا چاہیے تھا. لیکن جو ہمیں سمجھ آئی آج بات پریس کانفرنس اٹینڈ کر کے مینجمنٹ کی طرف سے, سلیکٹر کی طرف سے, عاقب صاحب کی طرف سے, عاقب جاوید صاحب جی, تو انہوں نے جی سفیان کو نہیں رکھا, انہوں نے عثمان طارق پہ گئے ہیں کہ جی عثمان طارق ہمارا ایک وہ ہوگا, ٹرمپ کارڈ ہوگا, ہم اسے 15 والا گیم کھلائیں گے, وہ ہمیں کر کے دے گا. یہ والا رامس, سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, یہ والا جو لفظ ہے نا جو ہماری مینجمنٹ نے ہمیں بتایا تھا, ٹرمپ کارڈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਚਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ. 2024 میں ہم ابرار کو کہتے تھے یہ ہمارا ٹرمپ کارڈ ہے, اس کی ایسی پٹائی ہوئی, وہ ایک بال کر کے ایکسپریشن ایسے دیتا ہے جس نے اس نے ویون رچرڈ کو آؤٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو کون سا یار ٹرمپ کارڈ. ٹھیک ہے عثمان طارق ہم ایک اچھی امید ہے, اچھی چیز لگ سکتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یار کیا خوبصورت موقع ہوتا کولمبو کی پچ پہ. ٹھیک ہے, کولمبو کی پچ پہ عثمان طارق کے ساتھ اگر سفیان مقیم ہو, آپ کے پاس ورائٹی زیادہ ہو, یا ابرار کے ساتھ ورائٹی زیادہ آئے گی؟ نہیں تو پھر اگر ہم سفیان کو رکھتے ہیں تو آپ کس کو ڈراپ کرتے ہیں؟ میں ابرار کو ڈراپ کرتا ہوں. آپ ابرار کو کرتے ہیں جس کا 2025 سب سے اچھا گیا ہے, جو آپ کا نہیں. ابرار کی سلیکشن پہ تو دیکھیں ابرار کا 25 کہاں پہ گیا, مجھے یہ بتائیں نا. کس کنڈیشنز میں گیا ہے؟ دبئی کی کنڈیشنز میں گیا ہے. اس نے مجھے کوئی بتائیں کوئی امپیکٹفل پرفارمنس دی ہو, کسی قسم کی امپیکٹفل پرفارمنس دی ہو. سب کو پتہ ہے کہ وہ مسٹری ہے, سب کو پتہ ہے نا مسٹری ہے. سفیان ابھی تک وہ پکڑا نہیں جا رہا. اس بچے کے ساتھ زیادتی BBL میں بھی ہو رہی ہے. رنگپور رائڈرز اس کو 2 میچ کھلاتا ہے, 3 میچ ڈراپ کر دیتا ہے. اب میرا خیال ہے آپ سیٹسفائی کریں مجھے کہ ابرار احمد زیادہ تگڑا اسے. نہیں, ابرار احمد کا تو دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو کنسسٹنٹ اس کو چانس ملے. 2025 میں وکٹیں اس کی سب سے زیادہ پورے مطلب آپ کے 2025 میں پاکستان کی طرف سے T20s میں, وائٹ بال میں تو اچھی پرفارمنس دے رہا ہے. رہی سفیان کی بات, دیکھیں میں سفیان کی سلیکشن پہ اس لیے بھی بات کر رہا ہوں, جو آپ کا ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ہوا تھا پریزیڈنٹ کپ کے نام سے, اس میں وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر تھا. 9 میچوں میں کوئی 20 کو آؤٹ کیے تھے. اب اگر 20 آؤٹ بھی کم پڑ رہے ہیں اس کی سلیکشن کو لے کے, ہاں اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں عثمان طارق کو ڈراپ کرتا. ریزن میں آپ کو بھی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے وہ بہت اچھا بالر ہے, وہ اس کا ایکشن ذرا خطرناک ہے, مسٹری جسے ہم کہتے ہیں نا, مسٹری وہ ہے. لیکن ہمیں بھی پتہ ہے کہ جی ICC کی نظریں ایسے بالرز پہ زیادہ ہوتی ہیں جن کا ایکشن کا تھوڑا سا آپ کو ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں. تو آپ کیوں رسک لے رہے ہو؟ آپ سفیان مقیم کو کر سکتے تھے, جو سری لنکا میں زیادہ خطرناک ہوگا. اگر سری لنکا وہ جاتا, وہ کولمبو میں آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے ہی پتہ ہے, اس سے نہیں اس کو نہیں یہ کر سکتے تھے فیس آپ کی. دیکھیں انڈیا کا آپ کا ایک میچ ٹف ہے. ٹھیک ہے, اب تو میں US بھی نہیں کہوں گا کیونکہ حارث رؤف ہے نہیں, ورنہ حارث رؤف تو میں کہتا ہوں آپ کے سارے میچ بھی ٹف ہے. لیکن آپ کے لیے ایک میچ سب سے وہ ایک ٹف ہے, وہ باقی تو حلوہ میچز ہیں. آپ سفیان مقیم کو رکھتے, آپ کی ٹیم کیسی وہ پرفارم نہ کرتی, آپ مجھے خود بتائیں. اچھا ٹھیک ہے, چلیں یہ تو سفیان پہ, ابرار پہ, عثمان, اسپن اٹیک پہ ہماری بات ہو گئی. آبویسلی ہمارا دونوں کا
پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میں کہتا ہوں عثمان طارق کے ساتھ سفیان کو ہونا چاہیے, آپ کہتے ہیں عثمان طارق کی جگہ سفیان کو ہونا چاہیے, اور ابرار اور سفیان کی جوڑی ہونی چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں. چلیں لیٹس سی, اللہ تعالی یار جو بھی ہو کامیاب ہو جائیں, ابرار کامیاب ہو, ہم سانو جتوا دین, سانو خوشی دے دین خدا دی قسم. اچھا باقی آپ بتائیں عثمان خان کا کی کرنا ہے؟ دیکھیں عثمان خان پہ دیکھیں, میں حسن کی بات سے اگری کروں گا. انہوں نے بڑا اچھا کہا کہ یار وہ جو میچز تھے ان میں میجورٹی میں ناٹ آؤٹ آیا ہے, اس نے اپنی گیم بہتر کی ہے اس بار. تو وہ بلکہ جب سے کم بیک ہوا اس نے پرفارم کیا ہے, جتنا بھی اس کو چانس ملا اس نے کی ہے کوشش. آپ مجھے بتائیں آپ کا کوئی بیک اپ؟ یار ریمپس پلیز, آپ کو میری سنیں بات, 25 گیندوں پہ آپ کو 15 سکور چاہیے, آپ کے 6 وکٹیں پڑی ہیں, تو تسی ناٹ آؤٹ آ رہے ہو, مطلب تسی بڑے پلیئر ہو. دیکھیں سچویشن کے مطابق کھیلے نا, وہ کون سی 25 گیندوں پہ 15 سکور چاہیے ریمپس, 6 وکٹیں باقی ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے بیٹ کیری کر کے آ رہا ہے. یار کون سا بیٹ کیری, تو آپ یعنی کہ آپ نے 25 گیندوں پہ عثمان خان نہ ہوتا تو ہم 25 گیندوں پہ 15 سکور نہیں کر سکتے تھے. کئی دفعہ تو ایسی سچویشن آئی ہے کہ ہم سے نہیں بھی ہوا. لیکن آپ مجھے چلے, میں عثمان سے زیادہ نا میرا آپ سے سوال ہے کہ بھائی آپ مجھے بتائیں, کیا ہم نے جب رضوان جب بھی کھیلا ہے تو ہم نے کوئی بیک اپ کیپر بنایا ہے؟ ہم نے بیک, تو یہی تو غلطی ہے نا سسٹم کی. یہ تو بہت پیچھے کیے, تو ہم جب کھودیں گے تو بڑا سونا نکلے گا بیچ میں سے. وہی تو بات ہے نا کہ بھائی جب آپ نے بیک اپ کیپر بنایا ہی نہیں, آپ نے اس کی جگہ محمد حارث کو لے کے گئے جس کی اپنی گیم کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. وہ تو اگر آپ اور میں کچھ کہہ دیں, ہم نے ادھر سوشل میڈیا پہ ہماری بات سیریس لے کے کچھ سٹوری لگا دے گا. اتنا وہ ماشاءاللہ سے میچور آدمی ہے. میں کچھ کہہ دیتا وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ کیئر. ہاں مطلب وہ کیا میں بولوں. خیر عثمان خان سب کو پتا ہے کہ ایک وہ زبردستی کا آپ کو لانا ہی تھا وہی کیپر. آپ نافے کو ساتھ کیپنگ بنائیں, لیکن نافے کی اگر آپ کیپنگ کی بات کریں, نافے مجھے کیپر اتنا اچھا نہیں, خاص نہیں لگا. شاید پہلے میچ کا پریشر بھی تھا, اس نے ویسی کیپنگ نہیں کی, بیٹنگ میں وہ امپیکٹ دے گا. تو آپ کو عثمان یا نافے میں سے تو ایک کرنا ہی پڑے گا. یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ نہ ہمارے پاس پراپر وکٹ کیپر ہے جی, نہ ہمارے پاس پراپر بیٹر ہے. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو پھر اسی بچلی والی گیم کھیل رہے ہیں. کوئی ہم دیکھیں کب سے بچلی والی گیم کھیل رہے ہیں, ایشیا کپ کے بعد سے. ایشیا کپ کے بعد سے آپ نے عثمان کو کیپنگ کروا لیا, آپ نے صاحبزادہ فرحان کو کیپنگ کرا لیا. تو حسن نے بھی کہا جی صاحبزادہ فرحان, اچھا صاحبزادہ فرحان کے نام کے ساتھ وکٹ کیپر لکھا ہے, لیکن اسے ایشن کہہ رہا ہے کہ جی ہم اسے کیپنگ نہیں کروا سکتے, وہ پھر پریشر لے جاتا ہے, فٹنس کا لوڈ لے جاتا ہے, اسے پھر بیٹنگ نہیں ہوتی. اچھا پریس کانفرنس میں آج حسن نے 2-3 باتیں بڑی کرسٹل کلیئر کی ہیں, مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار ٹھیک ہے, اوبویسلی گوروں کا کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں, چھپاتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں سلمان علی آغا اور عاقب جوید جب انہوں نے پریس کانفرنس کی, آپ بھی وہیں پہ موجود تھے, میں بھی وہیں پہ موجود تھا, گھما پھرا کے جو ہے نا وہ باتیں کر رہے تھے. حسن نے مطلب بالکل کرسٹل کلیئر کہا کہ صاحبزادہ فرحان وکٹ کیپر نہیں ہے, بابر اعظم اوپنر نہیں ہے. مطلب آج تک ہماری یہی مسٹری رہی ہے کہ بابر اوپن کرے گا, ون ڈاؤن آئے گا, تاڑے گورے کوچ نے آگے کہتا ہے کہ بابر اوپن نہیں کرے گا. یار بڑی شاندار چیز ہے. نہیں بالکل, دیکھیں اس نے ہمیشہ سے رول کلیئرٹی رکھی ہے. حسن جب آیا بھی تھا, جب شروع میں پچھلی سے جب میٹنگز ہوتی تھی یا پریس کانفرنس ہوتی تھی, وہ کلیئر کرتا تھا کہ جی کہ اس پلیئر کا یہ رول ہے. اگر فخر زمان کو وہ کہتا ہے بھائی کہ ہم اسے اوپن ابھی نہیں کروائیں گے, ہم اسے کروائیں گے لیکن ابھی اس کی جگہ نہیں بنی, ہمیں اسے مڈل میں چاہیے. بابر کو لے کے اس نے بولا جی بابر اعظم صاحب جنہوں نے بگ بیش میں, کنگ نے بڑی کیا پرفارمنس دی ہے, ویسے 22 کا ایوریج ہے, اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو. یار ہر وقت اس طرح کی نیگیٹو تھنگ نہ کریا کریں. 102 کا اسٹرائک ریٹ ہے, 22 کا اس کا ایوریج ہے, اور کیا چاہیے آپ کو. آپ مجھے بتائیں کون سا پلیئر ہے جس کے 200 رن ہے 102 کے اسٹرائک ریٹ سے؟ بتائیں. مذاق ہے کیا وہ یار عجیب, سڈنی سکسرز کی طرف سے کھیلا, اسٹیو سمتھ کے ساتھ اوپن کیا اس نے. یار عجیب بات مجھے یار آپ جان پوچھ کے آپ کا پوائنٹ دیکھیں, میری بات سنیں, آپ چھیڑیں. کوئی پلیئر بتا دیں بگ بیش کا جو سوشل میڈیا پہ وائرل نہ ہوا ہو بگ بیش میں. بابر ہے نا, تو پھر اور کیا چاہیے آپ کو. یار ایسی نہیں کرتے, کنگ ہے ہمارا. آگے بتائیں. دوسرا ہماری ہنسی پہ نہیں جانا. ہاں دوسرا دیکھیں کلیئرٹی جو اس نے باقی پلیئرز کو بھی لے کے دی. محمد وسیم جونیئر کی سلیکشن جو نہیں ہو سکی, ان کی سلیکشن پہ بھی کلیئرٹی دی کہ جی ہمارا جو کمبینیشن چل رہا ہے کنڈیشنز کو دیکھ کے اندر ٹیم بنائی ہے. اگر ہم کر لیتے تو پھر آپ نے کہا اسپنر کم پڑ رہے ہیں ہمارے پاس, ہم اسپنر نہیں پورے لے کے جا رہے. چیمپئنز ٹرافی میں بھی تو یہی ہوا تھا نا کہ جی ہم جہاں پہ اسپنر دیکھیں, سائم ایوب آل راؤنڈر کی فہرست میں دوسرے نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے, اسی انہوں اسپنر کنسیڈر ہی نہیں کرتے. وہ کہندا میں اسپنر ہے, جیڑی وہ گیم بیٹنگ دی وہ بھولی جا رہے ہیں, گیندا کرائی جا رہے. پاکستان میں تو یہی ہے نا, آپ دیکھیں شروع سے چلیں گے, ہر پلیئر یہ کہتا ہے میں وہ یہ نہیں ہوں, میرا دوسرا کام ہے. اب یار میں آپ کو مثال دوں, یہ جو آپ نے بات ہے یہ بڑا اچھی ایک ایگزامپل ہے. آپ نے یہ جو سڈنی سکسرز کا بھی ایلیمینیٹر ہوا ہے, کوالیفائر ہوا ہے جو, اس میں مچل اسٹارک سے پہلے بات ہوئی جب ان کا کندھے پہ انجری جو انہوں نے کیا تھا, جو ڈائیو لگائی تھی, اس نے کہا میرے اندر ابھی بھی 8 اوور پڑے ہوئے ہیں,
ایسے ہی مطلب اس بندے نے یہ نہیں کہا کہ میں آل راؤنڈر ہوں یا میں چوتھے نمبر پہ جا کے بیٹنگ کر لوں گا یا میں پریمیئر آل راؤنڈر ہوں, آئی ایم مچل اسٹارک, آئی ایم پریمیئر آل راؤنڈر ہیں. اس نے یہ نہیں کہا, اس نے کہا میرے اندر 8 اوور پڑے ہوئے ہیں, یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ میں 8 اوور کرانے نے. ایتھے ساڈے نے پوچھو, کہتا ہے کوچ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ نے کنڈیشن کے حساب سے اوپر جا کے چھکے بھی مارنے ہیں اور نیچے جا کے بولنگ بھی کروانی ہے. ایسے ہی ہے یہ یہاں پہ تو. اچھا یہ صرف یہاں پہ نہیں نا, آپ یہ دیکھیں جتنا بھی ہمارا خطہ ہے اس میں یہی مسئلہ ہے, ہمیں کوچ نے یہ کہا وہ کہا, رول کلیئرٹی نہیں ہے. ایٹ لیسٹ چلو آپ کے پاس ایک ایسا کوچ ہے جس نے آگے رول کلیئرٹی دی ہے. لیکن آگے بھائی ایک میں آپ سے بس اب ایک بات کروں گا ایسی کہ آپ نے بتانا ہے مجھے. کل ہم آئے تھے محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس پہ بھی, وہ تو کہہ رہے تھے کچھ اور, آج ٹیم اناؤنس ہو گئی. تو یہ دوسرے لوگ جو اتنی باتیں کر رہے تھے ہم پہ یہ لگے گا سینکشن وہ لگے گا, ان کو کیا جواب دیا آج ہم نے؟ جواب دے دیا اسکواڈ کا, 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر کے, اور دیا بھی اتوار والے دن ہے, یعنی کہ ان کی چھٹی حرام کی ہے, جی میں کچھ صحافیاں دی کی چھٹی والے دن بلا کے کچھ لوگوں کی نیند حرام کی ہے. دیکھیں ناشتہ ہم نے یہاں کے کیا ہے, یہ ہونا ہی تھا رامس, یہ ہونا ہی تھا. اور دیکھیں میں اگر آپ مجھ سے ایز اے کرکٹ فین جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ میری پرسنل اوپینین, یہ صرف میری پرسنل اوپینین جاننا چاہتے ہیں, میرا دل یہ کرتا ہے کہ پاکستان ٹورنامنٹ کھیلے, میرا دل یہ کرتا ہے کہ پاکستان فائنل میں پہنچے, میرا دل یہ کرتا ہے کہ انڈیا کا فائنل کولمبو میں لے کے آئے. وہ اس دن جشن ایسا ہوگا جائے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو میں ملو کی مچھی کھلاؤں گا اسلام پورے میں جو ہے. اور بتائیں یہ زیادہ چیز اچھی ہے کہ ہم بائیک آؤٹ کر کے بیٹھ جائیں. دیکھیں ٹھیک ہے, پاکستان سب سے پہلے, اگر گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ ہم نے نہیں جانا تو ٹھیک ہے ہم ساتھ کھڑے, لیکن یہ میری پرسنل رائے ہے ایز اے کرکٹ لیور, ایز اے کرکٹ فین. پاکستان جائے, مجھے یہ چیز زیادہ اچھی لگے گی کہ آپ ان کے گھر سے فائنل نکال کے کولمبو میں لے کے آئیں, وہ زیادہ مزیدار سین ہوگا. میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں. گورنمنٹ آف پاکستان سب سے پہلے وہ جو کہے گی ظاہر ہے ماننا پڑے گا. یہی وہ جو ہمارے مخالف بورڈ ہے وہ یہی باتیں کرتے ہیں نا, ہماری گورنمنٹ نے یہ کیا, پھر ہماری گورنمنٹ بھی آپ کو ایسے ہی جواب دے گی, ہمارے لوگ بھی آپ کو ایسے ہی جواب دیں گے. کل تو بلکہ چیئرمین صاحب نے بھی کہا ہم تو ریگریٹ کرتے نہیں, پھر وہ چاہے 10 مئی ہو, پھر وہ چاہے جانتے جا رہے 10 مئی کا رگڑا لاتا ہوں نا, بیچاروں کی ساری رات کی نیندیں خراب کر دی. وہ دیکھیں نا کل سے ان کی کیسی نیندیں حرام ہوئی. اسکاٹ لینڈ پہ بات کرتے کرتے وہ ہم پہ آ گئے, تو آج پھر وہ ہم پہ آئیں گے. لیکن ایک اچھی چیز یہ ہوگی کہ میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمیں ورلڈ کپ کھیلنا چاہیے. ہمیں دیکھیں کولمبو میں جب ہوگا نا سیمی فائنل, تو اگلے کہیں گے بھائی یہ کیا ہوا ہے, اور یہ ایک جواب ہوگا, اسٹیٹمنٹ ہوگا, ان کے ساتھ کرما ہوگا. جس طرح اس قذافی اسٹیڈیم میں جہاں پر بیٹھ کے ہم اس وقت ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, اس قذافی اسٹیڈیم میں چیمپئنز ٹرافی کا فائنل ہونا تھا. بالکل. اور وہ جو دکھ ہمیں ہوا ہے وہ ہمیں پتا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے ہماری ٹیم 4 دنوں کے اندر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی, لیکن جو دکھ ایز اے جرنلسٹ ہمیں ہوا کہ یار قذافی اسٹیڈیم میں ہونا چاہیے, لیکن وہ انڈیا اچھا کھیلی. بھائی آپ ادھر ہی تھے جب آسٹریلیا افغانستان کے میچز ہوئے, انگلینڈ کے آسٹریلیا کے, انگلینڈ افغانستان کے, ساؤتھ افریقہ نیوزی لینڈ کا سیمی فائنل یہاں ہوا. کتنی سپورٹ تھی پاکستانی فینس کی, جرنلسٹ جتنے آئے تھے, ایکسپوجر ہر چیز. اور کتنا انفارچونیٹ تھا کہ ایک ٹیم کی وجہ سے یہ سارا کچھ اتنا پکھنڈ ڈلا جیسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں. اور پکھنڈ تو دیکھیں وہ تو ڈلا ہی ڈلا ہے. اس وقت جو گیم آف جینٹل مین کو نقصان آ رہا ہے وہ صرف اور صرف ایک ملک اس کا ذمہ دار ہے, وہ ہے انڈیا. بالکل. اور اس پہ میں ایڈ کروں گا ایون ناٹ جسٹ انڈیا, آئی سی سی بھی. اس وقت جو آئی سی سی کی کرنٹ ریجیم ہے از اکول ٹو انڈیا از اکول ٹو آئی سی سی نا, وہ ایک نظر آتی ہے چیز کہ ہم بچپن میں سنتے تھے انڈین کرکٹ کونسل آئی سی سی کو, آج تو بلکہ وہ پروو ہو رہی ہے بات. جو سیاسی اکھاڑے میں یہ سب چل رہا ہے تو کرکٹ ہو ہی گئی ہے. لیکن اگر بھائی میں اینڈ کریں گے اسی بات پہ کہ اب جو آسٹریلیا کے خلاف اسکواڈ اناؤنس ہو گیا, آج سے پریکٹس بھی شروع ہے, ابھی چند گھنٹوں میں ہم دیکھیں گے پاکستان کے شاہینز یہاں تیاری کریں گے. آسٹریلیا کی سیریز کتنی امپورٹنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اور کیا رزلٹ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آسٹریلیا کی جو سیریز ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن امپورٹنٹ تب بنے گی جب آپ ان کو ادھر لاہور میں قذافی اسٹیڈیم اور کولمبو جیسی سچویشن دیں گے. اگر آپ یہاں پہ پھٹا وکٹ بنا دیں گے اور آپ یہاں پر 200 250 200 اسکور کروائیں گے تو مجھے لگتا ہے وہ تیاری کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. دیکھیں کولمبو میں میچ ہے, ایس ایس سی میں میچ ہے, ہمارے پریمداسا میں نہیں ہے. ایک میچ ہے انڈیا والا, وہ پریمداسا میں, باقی ہمارے ایس ایس سی میں میچ ہے. پریمداسا میں تو ہم نے کل بھی دیکھا جس طرح ہیری بروک نے جو سری لنکا کے خلاف ہے انہوں نے کہا کہ آئی ہیو پلیڈ آن اے ورسٹ پچ, حالانکہ وہ جیتے ہیں. وہاں پر یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب ایک وکٹ گرتی ہے تو 3-4 وکٹیں گرتی ہیں. وہاں پر معاملہ کچھ اور ہونا ہے.
ایس ایس سی میں بھی کچھ اس طرح کی ہی سچویشن ہے, ہائی اسکورنگ میچز نہیں ہونے, تو کنڈیشن بڑی ڈیپینڈ کرے گی لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں. اگر ویسی کنڈیشنز دیں گے تو پلیئرس کے پاس مینٹلی طور پہ بھی فزیکلی طور پہ بھی تیار ہونے کا بہترین موقع ہوگا. اگر یہاں پر بیٹنگ پیراڈائز دے دیے کہ جاؤ جا کے پا دو لمحہ بولر نو, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ تیاری کو کوئی فائدہ نہیں. چاہتے کنگ کی سینچری دیکھیں یہاں پہ لاہور میں لوگ. یار میں چاہتا ہوں کہ میں کنگ کی سینچری نہیں چاہتا, میں پاکستان کی جیت چاہتا ہوں بس. چاہے وہ اس طرح ہے چاہے وہ اس طرح ہے, میں پاکستان کی جیت چاہتا ہوں. اس میں بابر کنگ, میں بابر کا نام کنگ لوں گا, اس میں کنگ جو ہے وہ چاہے 10 اسکور کرے چاہے سینچری کرے, پاکستان جیتنا چاہیے, دیٹس اٹ. نہیں یہ بڑا ضروری ہے کہ اب اگر اسپن کنڈیشنز ہم دیتے ہیں, اب تو بلکہ لاہور کا موسم بھی آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے. ہم ابھی دیکھ رہے ہیں دھوپ اچھی خاصی نکلی ہوئی ہے, اور میچز بھی ڈے میں شروع ہوں گے, 4 بجے شروع ہوں گے جی میچ ایسے ہی ہے. اور پچ ہم دیکھیں گے کتنا افیکٹ ڈالے گی, اور شام 7 تک میچ ختم ہوں گے. تو اگر آپ کی پچز اچھی ہوں گی اسپن کنڈیشنز والی, جس میں آپ کے اسپنرز کو فائدہ, آپ کے بیٹرز کو فائدہ. یار اگر انہی پچز پہ بابر اعظم 34 رن بھی کر جاتا نا 33-32 گیندوں میں, لیکن میچ وننگ ہوں گے, لوگ کہیں گے یار ویری گڈ, ہمیں قبول ہے یہ رن, لیکن وہ پاکستان کی جیت میں آنے چاہیے, اپنی سیلفش اپروچ میں نہ آئے. بس یہ ایک ہوتی ہے بات. تو میرا خیال ہے کہ بھائی اسی پہ بالکل یہ ایک اچھی ڈسکشن تھی. اسکواڈ آپ کے سامنے ہے, کون کون سے آنے چاہیے تھے, کون کون سے نہیں ہونے چاہیے تھے, وہ تمام چیزوں پہ ڈسکس کیا. آپ کو کیسے لگی, آپ کو یہ ہماری رائے تھی. آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن لازم دے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.